السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان لکم عدو مبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، سن 1444 ہجری کے محرم کا آغاز ہو چکا ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. اس عشرہ مجالس میں جو موضوع مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس موضوع کا تعارف میں یقیناً آپ کے سامنے پیش کروں گی. اس سے پہلے اس آیت کی وضاحت کرتی چلوں کہ جس کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا. وہ آیت مبارک کے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. اکثر و بیشتر ایک ایسا سورہ مبارکہ جس کی آپ تلاوت کرتی رہتی ہیں، اکثر و بیشتر آپ تلاوت یقیناً کرتی ہوں گی، وہ سورہ مبارکہ کہ جسے سورہ یاسین کہتے ہیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان لکم عدو مبین. اے بنی آدم، یعنی پروردگار عالم بنی آدم سے یعنی کہ انسانوں سے پروردگار عالم مخاطب ہے، اور ایک ایسے دشمن کی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ جس سے بے شک ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جسے ہم سب سے بڑا دشمن کہہ سکتے ہیں. اور بقول اس آیت کے خداوند عالم کی طرف سے جو وضاحت کی گئی کہ وہ کھلا ہوا دشمن انسان کا ہے. وہ کون ہے؟ یقیناً وہ ایسا دشمن کہ جس پر ہمیں فتح حاصل کرنا ہی ہوگا، اور ضروری ہے کہ اس پر فتح حاصل کرے، ورنہ نجات کے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا دشمن جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ ابلیس ملعون، کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک کہ اسے مدت ملی ہے، موقع ملا ہے. وہ کہتا ہے، وعدہ کر رہا ہے. لہٰذا اب ہم انسانوں کو اپنے آپ کو اس کے حملے سے بچا کر کے چلنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس سے اس طرح سے بنا کر کے چلنا ہے کہ اس کے پھینکے ہوئے جال میں ہم پھنسنے نہ پائیں، کیونکہ وہ اپنے جال کو اس طرح سے پھینکتا ہے، بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو بنا کر کے ہماری طرف پھینکتا ہے کہ جسے ہم سمجھ نہیں پاتے. اور آج ہم معاشرے میں اگر غور کریں تو ہم پاتے ہیں کہ آج اس سماج میں، اس معاشرے میں ہر طرف جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی حالات ایسے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا دشمن ہے، ایک عزیز دوسرے اپنے عزیز و اقربا سے پریشانی کن حالات اس کے چلتے ہیں، اس کے دل نہیں ملتے، ایک دوسرے سے بڑے تعصب والے حالات ہیں. تو اس طرح کی تمام تفرقے بازیاں، اس طرح کی تمام تعصب، اس طرح کی تمام پریشانیاں، یہ فتنے، یہ فساد جس میں آج انسان پوری طرح سے گھر چکا ہے، یہ شیطان کا پھینکا ہوا جال ہے، یہ اس کے فتنے ہیں اور ہم ہیں کہ جس میں ہم الجھتے جاتے ہیں اور باہر نکل نہیں پاتے. اس عشرہ مجالس کے ذریعے کوشش یہ ہوگی کہ مختصر
مختصراً ہی صحیح لیکن آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا جائے کہ جو شیطان ملعون کے ابلیس کے حربے ہیں، یہ اس کے چال ہیں، اس کی چال بازیاں ہیں، اس کا جال ہے، ایک ٹریپ ہے کہ جس کے ذریعے وہ بآسانی انسانوں کو راہ حق سے شکار کر لیتا ہے اور پھر اسے گمراہی کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ جب ہم اس چیزوں کو، ان برائیوں کو جان لیں گے یا ان جال کو سمجھ پائیں گے کہ وہ دراصل کن چیزوں کے ذریعے ہم انسانوں کو شکار کرتا ہے، تو بہت حد تک کہ معاملہ آسان ہو سکتا ہے کہ اس گمراہی میں انسان نہ جانے پائے اور اس ٹریپ میں اپنے آپ کو پھنسنے نہ دے، اس سے باہر نکل سکے۔ اس عشرہ مجالس میں کوشش یہی رہے گی کہ شیطان کے ان فتنوں کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے اور پھر ان سے باہر نکلنے کا کیا راستہ ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی جائیں، بڑی آسان طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ بآسانی لوگوں تک کہ یہ چیزیں پہنچ سکیں۔ ابلیس ملعون کے جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاتا رہوں گا، اور اس کی پوری داستان کی جیسا کہ یقیناً ناظرین واقفیت رکھتے ہوں گے کہ یہ بڑا عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادتیں کرتا تھا، لیکن چونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا، نکالا گیا خدا کی بارگاہ سے۔ یعنی کہ یہ واضح ہو چکا کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہی دراصل عبادت گزاری ہے۔ عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم فقط اللہ اللہ کرتے رہیں لیکن اللہ کی باتوں کو نہ مانیں۔ ہم یہ تو کہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اگر انسان ان کو نہیں مان رہا اور ان چیزوں سے دور ہو رہا ہے تو وہ عبادت گزار نہیں کہلائے گا۔ پھر وہ ایک نیک بشر، ایک مومن یا مومنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی باتوں کو نہ مانے؟ یہ بات تو شیطان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا کہ اس نے کہا کہ میں خدایا تیرا سجدہ کر رہا ہوں، خدایا میں تجھے بہت مانتا ہوں، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میں فقط تجھے سجدہ کر رہا ہوں۔ لیکن اب جب اسے خدا نے حکم دے دیا کہ آدم کا سجدہ کرو تو اس حکم کو بھی پورا کرنا چاہیے، لیکن اس ملعون نے اس سجدے سے انکار کر دیا کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا، خدایا تیرا سجدہ کروں گا، یعنی اس نے اللہ کے حکم کو کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو ابلیس کے اس بات کے ذریعے بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہی دراصل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے حکم سے انکار کرنا اور دوسرے راہ پر چلے جانا اور پھر یہ کہنا کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ ہم خود کو بہلانے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ ہرگز مسلمان ایمان والا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خدا کے حکم کے خلاف ورزی کرے۔ لہٰذا یہ ابلیس کی جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، لیکن خدا پر اس نے اعتراض کیا اور پھر ملعون ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ جب یہ خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، جب اللہ نے اسے نکال دیا اپنی بارگاہ سے، تو اس نے خدا کی بارگاہ سے بہت سارے اختیارات مانگے ہیں کہ اللہ مجھے بہت سارے جو میں نے اتنی عبادتیں اتنے دنوں تک کی ہیں، اللہ نے وعدہ کیا نا کہ کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو میں اس کا عوض اسے دوں گا، ذرہ برابر بھی بدی کرے گا تو اسے سزا ضرور ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ بھی کہہ رہا ہے میں نے اتنی زیادہ عبادت اتنے سالوں تک کی ہے، تو یہ اپنی عبادتوں کا صلہ چاہتا ہے۔ اللہ نے بھی اس کو اس کا صلہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ اختیارات چاہیے، خداوند عالم نے اسے وہ اختیارات دیے ہیں۔ اس نے کیا مانگا ہے؟ سنیے گا کہ اس ملعون نے، ابلیس نے اللہ سے کہا کہ مجھے خداوند عالم مجھے اختیارات جو چاہیے ان میں سے پہلا اختیار یہ چاہیے کہ مجھے رہنے کے لیے گھر چاہیے۔ یعنی گھر کا مسئلہ کہ ابلیس کو بھی یہ معاملہ ہے کہ اسے بھی رہنے کے لیے مکان چاہیے، گھر چاہیے۔ اب اللہ کا جواب یہ آیا کہ ہر وہ جگہ، ہر وہ مکان کہ جہاں پر برائی ہوتی ہو، جہاں پر کوئی گناہ ہو، وہ تیرا مکان ہو جائے گا، وہ تیرا گھر ہو جائے گا۔ یعنی کہ آج ہم اپنے گھروں میں ہیں لیکن اسی گھر میں بیٹھ کر کے ہم برائیاں انجام دے رہے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، دوسروں پر بہتان لگا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، اسی گھر میں کسی پر ہم ظلم کر رہے ہیں، گھر کے دوسرے فرد پر ہم ظلم کر رہے ہیں، تو اب اس کے معنی یہ ہیں کہ اس گھر میں ظلم ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ تو اب جب اس گھر میں ظلم اور گناہ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود ہم جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم
تو بہت ہم بالکل اول وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہر چیز، لیکن زیادتی کر رہے ہیں کسی پر، ہم ظلم کر رہے ہیں کسی پر، کسی کے ساتھ اچھا رویہ ہمارا نہیں ہے، یا ہم کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، یا دوسرے گناہوں میں ملوث ہیں، وہاں پر ناچ گانا باجا وغیرہ یہ تمام چیزیں، یعنی اس طرح کی گناہ ہو رہے ہیں مثلا، تو اب وہ گھر ہمارا گھر نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ شیطان کا، وہ ابلیس کا مکان، اس کا گھر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جہاں پر گناہ ہوگا وہ تیرا گھر ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ خداوند عالم مجھے کھانے کے لیے کچھ دے، مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہر انسان جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ کھائے گا اس میں تو شریک ہو جائے گا، اس میں تیرا حصہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی لقمہ کھائیں یا کچھ بھی کھائیں، کچھ بھی پئیں، تو بسم اللہ کر کے ہم کوئی بھی چیز کھائیں یا پئیں۔ اگر انسان بسم اللہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے چل کر وہ چیزیں اسے نقصان کر جاتی ہیں یا بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے ہمیں فلاں کھانے کی چیز نقصان کر گئی، دراصل وہ چیزیں نقصان نہیں کرتی ہیں، بلکہ جو ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا اور اس میں جو شیطان شریک ہوا تو اس نے اپنا جو اس میں فتنہ کریٹ کیا، اس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، پریشانی کن حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے اللہ سے ایک اور اختیار مانگا کہ مجھے پینے کے لیے کچھ چاہیے۔ خدا نے کہا پینے کے لیے تجھے شراب جو ہوگی وہ تیری مشروب ہوگی، شراب تیری مشروب ہوگی۔ اب اس نے کہا کہ مجھے بھی سب کے پاس نبیوں کو تو نے بھیجا یا اللہ کتابیں دی، اب میں ایک اختیار مانگ رہا ہوں، مجھے بھی ایک کتاب چاہیے۔ جس نے بھی اللہ سے سوال کر لیا، اختیار مانگ رہا ہے نا، اپنی عبادتوں کا صلہ اللہ سے مانگ رہا ہے، جو عبادتیں کی تھیں اس کا عوض اللہ سے چاہ رہا ہے، تو اب اللہ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے کتاب تجھے ملے گی، اور وہ کتاب کیا ہوگی؟ جادو ٹونا، جو جادو وغیرہ جادو سحر کرتا ہے وہ کرنے والی کتاب دراصل تیری کتاب ہوگی۔ آج دنیا میں یہ بیماری بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کبھی لوگ بلیک میجک کا سہارا لیتے ہیں، جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں، سحر کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کے لیے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اس جادو کو، سحر کو حرام قرار دیا، بلیک میجک کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر اس کے ذریعے کسی کو اذیت دی جاتی ہے، پریشان کیا جاتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے اسے پریشان کر جائے کوئی، لیکن اس کے عوض میں جو انسان پریشان کر رہا ہے اس کے نام اعمال میں اتنی زیادہ سزائیں لکھ دی جاتی ہیں کہ جب وہ سزا کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا تو اس وقت موقع نہیں ہوگا کہ پلٹ کر دنیا میں آئے اور اسے صحیح کر سکے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ جادو ٹونے کے ذریعے کسی کو اذیت دینا، پریشان کرنا، دراصل یہ شیطان کا شیوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے اختیار مانگا کہ مجھے انسان سے اتنا زیادہ قریب کر دے کہ میں اس کے خون میں رواں ہو جاؤں، بہت قریب، یعنی انسان غافل نہ ہو بالکل بھی کہ شیطان تو بڑا دور ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور تمام تر چیزیں جو بھی ہیں، بلکہ وہ تو بہت زیادہ قریب ہے کہ خون کے اندر گردش کر رہا ہے، وہ جب چاہے ہمیں بہکا سکتا ہے، لیکن انسان کا پاور شیطان سے کہیں زیادہ ہے اگر وہ اپنے پاور کو سمجھ لے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے انسانوں کو، اگر وہ چاہ لے تو یقیناً اس شیطان کو پستی کی طرف بھیج سکتا ہے اور خود فتح و کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز اس نے اختیار مانگا کہ خدایا مجھے نامرئی قرار دے دے، یعنی میں دکھائی نہ دوں لوگوں کو، یعنی جو دشمن دکھائی دیتا ہے اس کی طرف سے حملہ ہو تو انسان پھر بھی اس سے بچ سکتا ہے، لیکن جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، جو دشمن دکھائی نہ دے، پھر اس کے حملے سے کیسے بچا جائے یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسے ایک کھلا ہوا دشمن کہا گیا، اس نے کہا کہ میں دکھائی نہ دوں۔ تو اب یہ ابلیس جو دکھائی تو نہیں دیتا لیکن یہ اس طرح سے وسوسے پیدا کرتا ہے انسان کے ذہن میں کہ وہ گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اب جب وہ اتنا قریب ہے، اس طرح سے اختیارات اسے ملے ہیں، تو بے شک انسان کا فریضہ ہے کہ ان چیزوں پر وہ غور کرے، توجہ کرے، اور ان چیزوں کے ذریعے شیطان کو اپنے اوپر جو ہے وہ اختیار حاصل کرنے نہ دے، بلکہ شیطان کے تمام ان اختیارات کو اپنی وہ طاقت سے اور اپنی قوت کے ذریعے، اپنے پختہ یقین کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی نیکیوں
خوفیوں کے ذریعے وہ شیطان کے حربے کو اور زیادہ پستی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے۔ لہٰذا آج یہیں پر ذکر کو تمام کرتے ہوئے انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کو یہیں سے آگے بڑھانا ہوگا۔ آج یہیں پر ذکر کو روکتے ہوئے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ آ گئی۔ یہ وہ تاریخ پہلی محرم کے مولا حسین علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا ہے، کربلا کی طرف رخ کیا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام جب راہ میں ہیں، ابھی کربلا پہنچے نہیں تھے کہ راہ میں جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ ہم اندازہ کریں کہ کیا گزری ہوگی مولا حسین علیہ السلام پر کہ مولا حسین کو کوفے والوں نے تقریباً 12,000 خط لکھے۔ ایک ایک دن میں 600 خط امام کے خدمت میں آتے تھے اور ہر ایک خط میں یہ ہوتا تھا لکھا ہوا کہ مولا ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، مولا آپ تشریف لے آئیں۔ مولا نے ان لوگوں کی محبت بھرے خط کو پڑھا اور جواب جناب مسلم کے ہاتھوں ارسال کیا اور یہ کہا مولا نے کہ اگر مسلم نے وہاں کے حالات کو دیکھ کر کے اگر حالات بہتر رہے مجھے لکھ بھیجا تو میں بھی تشریف لے آؤں گا، لیکن ان کوفیوں نے جناب مسلم علیہ السلام کے ساتھ دغا کی۔ جناب مسلم علیہ السلام کوفہ آتے ہیں، پہلے تو ان لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن رفتہ رفتہ ابن زیاد نے جیسے جیسے لوگوں کو خوف زدہ کرنا شروع کیا، لالچ دینا شروع کیا، ایک ایک کر کے لوگوں نے جناب مسلم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی کوفہ میں جناب مسلم علیہ السلام تنہا رہ گئے، کوئی ایک بھی نہ تھا جو جناب مسلم علیہ السلام کا ساتھ دیتا۔ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں در بدر پھر رہے ہیں، کوئی پانی دینے والا بھی نہ تھا، حتیٰ کہ آخری وقت کہ جناب مسلم علیہ السلام ایک ضعیفہ کے گھر میں رکتے ہیں، لیکن اس کے بیٹے نے مخبری کی اور ظالم وہاں پر بھی اپنی فوج کو لے کر کے پہنچ گئے۔ جناب مسلم کو قید کیا گیا اور اس کے بعد جناب مسلم علیہ السلام کو شہید بڑی بے رحمی سے کیا۔ جب مولا حسین علیہ السلام راہ میں تھے، مسلم کی شہادت کی خبر ملی، ایک مرتبہ جناب مسلم کی بچی ہے چھوٹی، اسے بلایا ہے جو کہ آپ کی بھانجی بھی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے اس بچی کے سر پر بڑے پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بچی نے ایک مرتبہ مامو جان کی طرف دیکھ کر کہا، مامو جان آپ نے اس طرح سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا کہ جیسے کوئی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ جناب مولا حسین نے مسلم کی یتیمہ کو سینے سے لگا لیا، کہا اے لال ابھی مامو زندہ ہے، اپنے آپ کو یتیم محسوس نہ کرنا۔ مولا حسین علیہ السلام آج مسلم کی یتیمہ کو آپ نے سینے سے لگایا، آپ اس نے تسلی دے رہے ہیں، لیکن ہاں ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب آپ کی یتیمہ جناب سکینہ بنت الحسین کو کوئی تسلی دینے والا نہ ہوگا، کوئی تشفی نہ دے گا۔ اگر کچھ ملیں گے تو گھڑکیاں، اگر کچھ ملیں گے تو تماچے، بعد حسین سکینہ کے سر پر کوئی بھی شفقت سے ہاتھ پھیرنے والا نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔